عام انتخابات ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری کابینہ نے الیکشن میں فوج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے انتخابات کے لیے 2,77,000 فوجی تعینات کرنے کی سمری بھیجی تھی۔ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ وفاقی کابینہ نے دیگر کئی فیصلوں کی بھی منظوری دی۔ نون لیگ کی انتخابی مہم تیز، آج ننکانہ صاحب میں پڑاؤ۔ نواز شریف اور مریم نواز عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کے حلقہ این اے 130 میں ریلی، بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ نواز شریف اور مریم نواز کا جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ نون لیگ نے بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں بھی پنڈال سجایا۔ شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا کہ ایک مہربان نے کہا نون لیگ نے کوٹ ادو میں کوئی اسپتال نہیں بنایا تو پھر طیب اردوان اسپتال کس نے بنایا؟ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، ملک میں موٹر وے بنائے، سیلاب کی تباہی کے دوران وہ بھی گاؤں گاؤں پہنچے، اقتدار میں آ کر دوبارہ عوام کی خدمت کریں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سیاسی کارکنوں اور اداروں کے لوگوں سے انتقام لینا ان کی عادت ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سے جج تک سب سے انتقام لیں گے۔ نواز شریف ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی انتقام کی بجائے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ نفرت کی سیاست نے ہر ادارے کو تقسیم کیا، بھائی کو بھائی سے لڑوایا۔ آپس میں لڑیں گے تو دشمن قوتوں کو طاقت ملے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا چنیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ سائفر میں خطرے یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ سائفر کیس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان قلم بند۔ بیان میں کہا 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام میں اسلام آباد رپورٹ کیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو پیش کیا۔ سائفر کیس میں مزید 6 گواہوں کے بیانات قلم بند، مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے وکلاء آج سے گواہوں پر جرا کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ موٹر ویز M2، M3، M4 اور لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند۔ M14 پر ہکلا سے یارک تک گاڑیوں کے لیے انٹری بین۔ ہزارہ موٹر وے پر برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکترا تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آنے والا امدادی سامان 2 ماہ سے کراچی پورٹ پر پھنسا ہوا ہے۔ ترجمان ہلال احمر پاکستان کے مطابق پورٹ سے کلیئرنس میں تاخیر کی وجہ سے امدادی سامان پھنسا ہوا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں زاہد کھوکر سے۔ زاہد کھوکر، کیا وجوہات ہیں، سامان کیوں نہیں اپنے منزل پر پہنچ رہا؟ جی بالکل، سیلاب متاثرین کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آنے والا امدادی سامان 2 ماہ سے کراچی ایئرپورٹ پر پھنسا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ترجمان ہلال احمر پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے آنے والا امدادی سامان مصر سے کراچی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ کھیپ میں پاکستان کے لیے امدادی طور پر خیمے، حفظان صحت کی کٹس، کمبل اور چادریں اور دیگر سامان شامل ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پورٹ سے کلیئرنس میں تاخیر پر ہلال احمر کی جانب سے پاکستان آنے والا سامان کے سلسلے میں مختلف اداروں سے رابطہ بھی کیا گیا ہے۔ مصر سے آئے ہوئے امدادی سامان کو پاکستان میں مختلف علاقوں میں ضرورت مند افراد سے تقسیم ہونا تھا۔ شپنگ لائنز کی طرف سے انسانی ہمدردی کے سامان پر مختلف جو جرمانے عائد کیے گئے، اس کے باعث مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود اس سامان کی کلیئرنس نہیں دی جا رہی ہے، امدادی سامان پر ڈیوٹی نہیں ہوتی اور بین الاقوامی قوانین ہوتا ہے۔ این جی اوز پر بھی اس طرح کی کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا، مگر اس معاملے پر ایف پی آر اور کراچی ایئرپورٹ کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ شپنگ لائن کمپنی کی طرف سے مسائل کے بعد 2 ماہ سے
مصر سے آیا وہ سامان اس وقت بھی کراچی ایئرپورٹ پر پھنسا ہوا ہے. حکومت کو فوری مدد کی اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سامان حکومت کی جانب سے بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. زاہد کھوکھر، آپ کا شکریہ.